جو مزاح ہے اس کو ہم کم درجے کی تخلیق سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا آغاز بھی مغرب سے ہوا۔ یونانی اسکالرز خاص طور پہ ارسطو نے اس کو کم درجہ کا فن گردانا، اور جب آپ ایک ثانوی جوڑا بنا لیتے ہیں جس میں سے ایک پریویلیجڈ رکن ہوتا ہے اور ایک ان پریویلیجڈ ہوتا ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ مزاح کی کوئی بھی تخلیقی شکل یا اس پہ اس طرح کی گفتگو کرنے والا وہ ایک پریویلیجڈ شخص یا پریویلیجڈ آرٹ کے ساتھ نہیں زندہ۔ اچھا، اب یہ ایک میٹا نیریٹو جو اسلام سے بھی قبل، عیسائیت سے بھی قبل طے کر دیا گیا یونانیوں نے کہ کم درجے کا، اس کی وہ کچھ وجوہات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مزاح ہوتا ہے یہ ہلکا ہوتا ہے، یہ روشن ہوتا ہے، یعنی یہ واضح ہوتا ہے، اس کی فوری سمجھ آ جاتی ہے، اور اس میں گمبھیرتا نہیں ہوتی، یعنی تاریک نہیں ہوتا، مطلب اس کے اندر شیڈز نہیں ہوتے۔ مطلب ہم نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا، آپ اس پہ ہنس پڑے، تو اس کی کمیونیکیشن باقاعدہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تب آپ اس پہ ہنس رہے ہیں۔ اگر اس میں آپ کا دماغ کنزیوم ہوگا تو ظاہر ہے اس پہ تھوڑا وقت لیں گے، آپ کے فہم کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور آپ اس لطیفے سے اس طریقے سے ہنس کشید نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سنجیدگی اس کے اپوزٹ ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ثانوی جوڑا تھا کہ وہ بھاری بھرکم ہوتی ہے، وہ مشکل ہوتی ہے، اور وہ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ گویا سنجیدگی کو بالکل اس کے اپوزٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ کائنات کا خمیر دیکھیں تو کائنات کا خمیر بھی ایک حادثے پہ، بھلے وہ کوئی بھی میتھ ہو، بھلے اسلام ہو یا کوئی بھی میتھ ہو یا کرسچینٹی ہو، آپ اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ ایک حادثے پہ جس میں دکھ اور جدائی جو اس کا بنیادی فلکرم تھا اس پوری میتھ کا، تو وہ تھا، تو جس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے جدا ہوئے، جنت سے نکالے گئے، اور وہ رو رہے ہیں اور وہ یاد کر رہے ہیں۔ تو گویا خدا سے تعلق بنانے کے لیے دکھ کو اولین وسیلہ سمجھا گیا، اور اس کے متضاد جو چیز تھی، یا ہنسی تھی یا ظرافت تھی یا مزاح تھا، اس کو ایک ہلکی چیز سمجھا گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، اور کیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ تاثر تبدیل ہوا کہ مزاح ایک غیر سنجیدہ یا کم درجے کی چیز ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف اسکالرز اور کو بھی دیکھتے ہیں، اور آج تک کا تصور بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی کہا لگائے تو اس کو ایک غیر سنجیدہ چیز سمجھا جائے گا، کوئی بھی خاموشی میں بیٹھا ہوا، اور اگر ایک خاموش ہال کے اندر اچانک کوئی رونا شروع کر دے تو سب کا کنسرن ہو جائے گا کہ بھئی اسے کوئی پرابلم ہے۔ تو گویا جو پرابلم ہے وہ پوائنٹ آف کنسرن ہے، حل پوائنٹ آف کنسرن نہیں ہے۔ لیکن جو مزاح سے متعلق یہ تصور ہے کہ یہ ایک حل ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک پولیٹیکل کنسٹرکٹ ہے۔ مزاح کو واقعی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کے دکھوں، انسان کے اندر ایک قسم کی تازگی اور فرحت لاتا ہے، تو اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ مزاح کیوں کرتے ہیں یا مزاح کیوں لکھتے ہیں؟ جب آپ کوئی بات براہ راست نہیں کر سکتے، کوئی سنجیدہ بات یا گریو قسم کی کوئی صورتحال، تو آپ ایک جبر، اندکھے جبر کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے تلے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے اوپر ایک جبر موجود ہے اور اس جبر کے تحت آپ براہ راست بات نہیں کریں گے، تو آپ وہ میڈیم استعمال کریں گے جس میں آپ کی بچت ہے۔ گویا سنجیدگی کا یا کسی بھی سینٹر کا آپ کے اوپر ایک جبر موجود ہے جو آپ کو براہ راست بات کرنے سے روک رہا ہے۔ تو یہ ایک اسکیپ ہیچ ہو گیا، یعنی لطیفہ اور مزاح ایک اسکیپ ہیچ ہو گیا۔ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعارے اور مزاح کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ میری گرفت نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سماج میں یہ چلن موجود ہے کہ جو مزاح ہے یہ ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہے، اس کی بات کرنے والوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، اب اس کا بالاہتمام اور بالالتزام ہم مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں، نثر میں بھی اور شاعری میں۔ اب جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود بھی فرمایا کہ جو کہا ہے وہ بہت ہی مزاح کی فہم کی ابتدائی شکل ہے،
کیونکہ کہکہے میں فہم کا عنصر بہت کم ہے، اس میں فوری آپ کی جو ایموشنز ہیں اس فوری ایموشنز آپ کے سامنے وہ ریئیکٹ کر رہی ہیں، جبکہ فہم آپ کو مسکراہٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر یونس بٹ کا مذاق پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم پطرس بخاری، ابن انشا یا یوسفی صاحب کو پڑھتے ہیں، تو دونوں میں آپ کو خاص فرق محسوس ہوتا ہے. شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو کینڈا ہے یا جو لوکیل ہے یونس بٹ کی، وہ ایک ویسٹرن ہے، وہ اس کا بنیادی پیراڈائم ویسٹرن ہے. اس جملے کی ساخت اور اس میں جو ایک اخفا ہے جنسیات کا، وہ اس کو مد نظر رکھ کے وہ بناتا ہے. جبکہ دوسری طرف ہے وہ زبان کا بڑا لطیف اظہار ہے اور ہماری اپنی سماجیات سے متعلق ہے اور روایت شکنی سے متعلق ہے، تو ہمیں اس کا زیادہ لطف آتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے، جیمی پامر نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ کہکہا یا ہنسی یہ ایک علاقائی یا سماجی اختراع ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں ایک آزاد شخص ہوں، تو ممکن ہے کہ اس آزادی کا تصور برطانیہ میں اور ہو، امریکہ میں اور ہو، اور یوگنڈا اور پاکستان میں اور ہو. یعنی یہ جو تصورات ہیں یہ کوئی کہے کے لیے ایک خاص صورتحال کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اچانک گر جاتا ہے آپ کے سامنے، تو وہ معاشرہ بھلے امریکی ہو، پاکستانی ہو، عرب ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس میں ہنسیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن سیگمنٹس میں اور پارچوں میں انفارمیشن کو، ہمارا ذہن پارچوں کو کیا کہیں، مختلف پائلز میں انفارمیشن کو رکھتا ہے. ہم چیز کو ایک سلسلے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سلسلے کو کوئی بھی کڑی جب توڑتی ہے تو ہم بے ساختہ ہنس پڑتے ہیں. ہم تصور نہیں کر رہے ہوتے کہ انسان چلتے ہوئے گر جائے گا، کیونکہ ہمارا ذہن اس چیز کا عادی ہو گیا کہ کوئی بھی انسان سیدھا چلتے ہوئے گرتا نہیں ہے. لیکن جب وہ گر جاتا ہے تو ہمارا یہ فوری ریئیکشن ہوتا ہے. وہی والی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ کہکہا ہے، اس نے حظ نہیں کشید کیا، اس نے صرف ریئیکشن دیا ہے. ممکن ہے کہ اس میں سے اس نے لطف نہ بھی اٹھایا ہو، بعد میں اس نے تعصب کا اظہار کیا ہو کہ یار اس کو چوٹ لگی ہے، لیکن چونکہ آپ کے خمیر میں ہے، کیونکہ اس کو ذہن پڑھ نہیں سکتا، تو وہ آپ کہہ سے اس کا رد عمل دیتے ہیں. جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام میں مزاح کی گنجائش بڑی کھلی ڈلی موجود ہے، بڑی خوبصورت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بہت سارا ذکر موجود ہے، اور کہکہے کی وہاں بھی ممانعت ہے. کہکہے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی جب ایک چیز مردہ ہو جائے تو اس کو شعور ہی نہیں ہے. تو آپ حصے مزاح اور سنجیدگی کا شعور ہی کھو دیں گے، تو پھر آپ وہ جو آج کل پاسٹش ہو رہی ہے نا، نقل بھی، تو آپ دیکھتے ہیں فیصل رامے ٹی وی پہ آ کے بولتا ہے تو آپ اس سے وہ آپ کو لطف نہیں آتا ہے، یا سجاد جانی کی جگتیں سن کے آپ کو لطف نہیں آتا ہے، وقتی طور پہ آپ کہا لگا لیتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخصیت کوئی صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی سواری چاہیے، اونٹ چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اونٹنی کے بچے پہ سوار کروں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور انہوں نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ لسانی سطح پہ کتنی لطیف چیز کھیلی گئی ہے. کھیلی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے کنورٹ کیا، گویا اس میں گنجائش موجود ہے. وہی والا واقعہ کہ ایک بوڑھی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، تو وہ پریشان ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جوان ہو کے تمام لوگ جوان کی شکل میں یا جوانی کی صورت میں جائیں گے. تو اسی طرح ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے صحابہ کا جوتا چھپا دیا، تو وہ پریشان ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس سے کسی ساتھی کو خوف یا ڈر تمہیں ہو تو وہ جو ایکشن آپ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. کوئی جھوٹ اور ایسا جو کسی کی شخصی یعنی ابتذال یا کسی کا تمسخر، اس کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں ہو یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ تمسخر جب کسی چیز کا اڑایا جائے تو لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ اپنی مخفی یا چھپی ہوئی لاشعوری خواہشات کو بنیادی طور پہ چینلائز کر رہے ہوتے ہیں. سیگمنڈ فرائڈ نے بھی یہ کہا تھا جب وہ خوابوں کی تفسیر کر رہا تھا، تو اس نے جوکس کا بھی ذکر کیا کہ خوابوں کی طرح جو لطائف ہیں وہ بھی آپ کو ایسا راہ بتاتے ہیں، ایسا چینل دیتے ہیں جس سے آپ اپنی لاشعوری خامیوں کو، خوف کو یا خواہشات کو راہ دے سکتے ہیں، راستہ دے سکتے ہیں. تو گویا ہم ایک ہینڈی کیپ میں سمجھتا ہوں کہ مزاح کی یہ شکل جو آپ کو لسانی طور پہ ایک ٹوسٹ کی بجائے ایک خوف سے نکلنے کے لیے راستہ فراہم کرے، تو اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. جس طریقے سے کہا جاتا تھا کہ جو مذہب ہے
مذہب ویسٹ کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ لٹریچر اور مذہب کا ہمیشہ سیاسی یعنی پولیٹیکل استعمال ہوتا رہا، تو مزاح کا بھی پولیٹیکل استعمال ہوتا رہا۔ آپ دیکھ لیں گلیورز ٹریول جو سی ہے وہ ایک بڑی پولیٹیکل چیز ہے، حالانکہ اس میں مزاحی صورتیں تو بن سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو سماج کا جبر ہوتا ہے وہاں پہ مزاح زیادہ تخلیق ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے تمام میڈیا چینلز، ہمارے تمام یوٹیوب چینلز پہ آپ سب دیکھیں کہ مذاق ہو رہا ہے، ابتذال ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سچی بات براہ راست نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم سب امید سے ہیں، یا اس قسم کے جو پروگرام تھے اس میں بڑا اوپنلی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور آپ جوش وہ آپ نے اس کو سنا ہوگا، امریکہ میں بھی یہ بات کی جاتی ہے، اور بڑا ہی اوبلیک قسم کا ہیومر وہ کریٹ کرتے ہیں اور اس پہ وہ ہنستے ہیں، کیونکہ ایک انجانہ جبر موجود ہے جو بگ برادر کی طرح آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب فائنل چیز اسلوب کیا ہے؟ اسلوب بنیادی طور پہ ایک کوانٹیٹیو انالیسس ہوتا ہے کسی ایک تخلیق کار کے یہاں زبان کے استعمال کا۔ اس زبان، کیونکہ بنیادی طور پہ لنگوسٹکس کی شاخ ہے یہ اسلوب جو سا ہے، آپ اس کو اسٹائلسٹکس بھی کہہ دیں یا اسٹائل بھی کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی ایک شخص کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس میں صفات کا استعمال کیسے کیا، بہت زیادہ ایڈجیکٹیوز استعمال کرنے والے کی بھی ایک خاص، جو سائیکو انالیسس کریں تو وہ ایک خاص شخصیت کی عکاسی کی جاتی ہے کہ وہ پیسو شخصیت ہے۔ کیا اس نے استعارے کا ایسا استعمال کیا ہے کہ جو ناقابل فہم ہے تو اس کے اور مسائل ہیں۔ تو ہم ایک شخص کے اسلوب کو متعین کرتے ہوئے صرف اسی کا کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو مزاح ہے یہ ایک فارم ہے، فارم ایک ساخت ہے، ایک سٹرکچر ہے، مطلب لطیفے کا ایک سٹرکچر ہے، انشائیے کا ایک سٹرکچر ہے، ایکسٹمپری سپیچ یا ہیومرس سپیچ ہوتی ہے جس طرح ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل کرتے ہیں، اس کا ایک سٹرکچر ہے۔ وہی والی جو ہے حیاتی مسائل ہوتے ہیں، جس طریقے سے شاعری ہے، ایک بڑا موڈ ہے شاعری، ایک بڑا موڈ ہے پروز۔ اسی طریقے سے پروز یا شاعری دونوں میں آپ مزاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسلوب نہیں ہے، کیونکہ اسلوب ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں نا میں نے اس اسلوب میں کہا تو میں اس اسلوب کو ڈیفائن نہیں کر سکتا اس اسلوب میں کہا، کیونکہ پھر مجھے پورا فٹ نوٹ لکھنا پڑے گا، ایک کتاب لکھنی پڑے گی کہ میرا اسلوب ایسا ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ چلن ہے، ہم کہتے ہیں یار بڑا اچھا اسلوب ہے۔ اچھا اور برا، میں ذاتی طور پہ مابعد جدیدیت کا قائل ہونے کے سبب یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا اور برا تو کوئی چیز نہیں ہوتی، متعلقہ اور غیر متعلقہ ہوتا ہے، ریلیٹیو یا کیا اس کہتے ہیں، ریلیونٹ اور ارریلیونٹ، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، متعلقہ اور غیر متعلقہ۔ اچھا اور برا جو سا ہے یہ بھی کولونیل مائنڈ سیٹس ہیں، یہ بھی سامراج کے مائنڈ سیٹس ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ رزین ہے، یہ اچھا ہے۔ وہی بات انڈیا میں ٹیڈ ٹاکس کے نام پہ بڑا ہی جنسی قسم کا وہ ہیومر کرتے ہیں اور اس پہ بہت ہنستے ہیں، بہت زیادہ ہنستے ہیں۔ وہی ہم ایسے جو لطائف شعراء اکثر کسی سفر پہ جاتے ہوئے جو گھڑ لیتے ہیں اس پہ ہم بھی بہت ہنستے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم براہ راست وہ باتیں نہیں کر سکتے شاعر اور ادیب ہونے کے باوجود، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاعری میں وہ بات نہیں کی جا سکتی، نثر میں بھی وہ بات نہیں کی جا سکتی جو عام طور پہ ہم اپنی گفتگو میں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایکیڈیمکلی یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ جو ادب ہے یہ خصوصی لوگوں کے لیے، تو ہم وہ خصوصی پھر استعارے، خصوصی لسانی تراکیب، خصوصی مضامین لے کے آتے ہیں اپنے آپ کو ایک ایلیٹ بنانے کے لیے۔